پیر یا مرشد جو ہے یہ تو درمیان میں ایک وسیلہ ہوتا ہے، کرم سارا حضور کا ہے۔ تو سب سے زیادہ شکریہ ہم اپنے آقا مولا شہنشاہ لاجپال آقا کل مختار کل سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا کرتے ہیں، اور آپ کے حبیبوں کا ادا کرتے ہیں، اور اپنے پیر و مرشد سیدنا چاندنی سرکار کا ادا کرتے ہیں کہ ان کے وسیلہ پاک سے اور اس کے صدقے جو ہمیں اتنا نواز رہے ہیں، ہر قدم پر ہماری دستگیری فرما رہے ہیں، اور ایسے لوگ جو گمراہی میں تھے، ہم بھی گمراہی میں تھے، تاریکیوں میں تھے، اور ان کی نظر عنایت سے ان کی ایک نظر نے ہمیں خزانے بانٹنے والا بنا اور سلسلے پر ایسا کرم فرمایا ہے اور ایسی عطا کی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے دل میں عرض کیا سرکار کے سامنے، زبان سے بھی میں نے ادا نہیں کیا، یہ ایک میری ایک کیفیت تھی، کیونکہ اکثر سنتے تھے کہ جو کرم ہوتا ہے، جو خواب آتی ہے، بشارت ہوتی ہے، اگر کسی کو بتا دی جائے تو وہ پھر نہیں فیض نہیں ہوتا، بند ہو جاتا۔ اکثر یہ لوگوں نے سنا بھی ہے، ہم بھی سنتے رہتے۔ تو میری کافی عرصہ کئی ماہ ایسی کیفیت رہی کہ اے رب العالمین تیرا کرم ہو، تیرا فضل ہو، ہم زبان سے اس کا اظہار کیوں نہ کریں، اگر کسی کو بتائیں کہ تیرے حبیبوں نے، تیرے درویشوں نے ہم پر یہ کرم کیا، ہم ان کے پاس گئے تھے، ہمیں ایسی عطا ہوئی، تو یہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کرم کیوں نہیں ہوتا، وہ بند کیوں ہو جاتا ہے۔ تو ایسی میری ایک کیفیت کئی ماہ تک رہی، اور میں نے ایک دن اپنے آقا مولا مرشد پاک کی بارگاہ میں زبان سے جرأت نہ ہوئی، دل میں عرض کرتا رہا اور آنسو آتے رہے کہ حضور آپ نے مجھے نوازا ہے اور نواز بھی رہے ہیں، لیکن یہ میں چاہتا ہوں، میری طبیعت ایسی ہے کہ آپ جو مجھے عطا فرما رہے ہیں، کرم کر رہے ہیں، میں لوگوں کو بتاؤں کہ اس کے فقراء کیا دیتے ہیں، کیا عطا کر سکتے ہیں، کیسے نواز دیا کرتے ہیں۔ تو مجھے تو ایسا کرم چاہیے کہ میں سب کو بتاؤں اور اس میں کمی نہ ہو، میں ایسی عطا چاہتا ہوں آپ کی بارگاہ سے۔ اور میرے آقا ایسے سخی تھے، ایسے لاجپال تھے اور ہیں کہ آپ نے میری اس عرض کو قبول فرمایا اور زبان سے ادا نہیں کیا۔ تو آقا نے کچھ دیر کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایسا نواز دیا کہ تم جہاں بھی بات کرو گے، جس کو بھی بتاؤ گے، اور آپ کا فیض زیادہ ہوگا، اور ایسا کرم کر دیا گیا ہے کہ تمہارا فیض چھین بھی نہیں سکتا، کوئی کم نہیں کر سکتا، اور تمہارے سلسلے کو بھی ایسا نواز دیا۔ یہ عطائیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بہت سے لوگ یہ کہتے رہے کہ یہ اس سلسلے میں اتنا تیز کرم کیسے ہو سکتا ہے، یا ایسے کھلا فیض کیسے ہو گیا، یا اعلان جو ہے یہ کر رکھا ہے ہم نے کہ اگر کسی بھی مسلک کا آدمی ہے، کسی مذہب کا آدمی ہے، وہ روحانیت کو تسلیم نہیں کرتا، روحانی فیض کو تسلیم نہیں کرتا، تو مجھ سے صرف ایک بات اللہ قائم کر کے دیکھ لیں، میرے پاس آئے، اسے چند بنیادی باتیں بتائیں گے، اللہ کے نام لینے کا طریقہ بتائیں گے۔ نام تو سب لیتے ہیں، لیکن پیر طریقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ طریقہ بتائے
وہ وسیلہ ہوتا ہے کہ مخلوق کو، عام آدمی کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچائے، بارگاہ رسالت میں منظور کروائے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو وہ پیر طریقت کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا اعلان تقریباً 7 سال سے زائد تقریباً عرصہ ہو چکا، یہ میں نے اعلان کر رکھا ہے، اور آستانہ پر جو خادمین ہیں وہ ریکارڈ رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 60,000 سے زائد لوگ، ایسے لوگ جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے، جو روحانیت پر یقین نہیں رکھتے تھے، ہمیں کافر اور مشرک سمجھتے تھے، اولیاء اللہ کو برا بھلا کہتے تھے، یا افراد سمجھتے تھے، یا ایسے لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ حضور غوث العالم کے زمانے میں فیض تھا، صرف داتا صاحب کے زمانے میں فیض تھا۔ اب اس وقت ظاہری طور پر کوئی ایسا درویش موجود نہیں ہے۔ تو ویسا ہی کرم ہم سب کے آقا، نبیوں کے امام، نبیوں کے پیر، امام الانبیاء نے، سید الانبیاء نے اس فقیر پر کیا، اور مجھے حکم فرمایا کہ لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، شیطانیت پھیل رہی ہے، شر پھیل رہا ہے۔ تو یہ اعلان کر کہ اگر کوئی راہ حق دیکھنا چاہتا ہے، ہمارا درد دیکھنا چاہتا ہے، ہمارا فیض لینا چاہتا ہے، تو صرف 1 ماہ ہم سے تعلق کام کر کے دیکھ لے۔ اس کو تم یہ باتیں بتانا، یہ ذکر فکر کا طریقہ بتانا، مراقبہ کیسے کیا جاتا ہے، فیض کیسے لیا جاتا ہے۔ آج اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جہاں اپنے گھر بیٹھ کر ٹی وی لگاتے ہیں تو وہ ایک بٹن ہی دباتے ہیں نا، یہ لاہور کا اسٹیشن آ رہا ہے، یہاں انڈیا آ رہا ہے، فلاں اتنے اسٹیشن آ رہے ہیں، اور کتنی پاور کا یہ پوسٹر لگا ہوا ہے۔ یہی مثال آپ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ یہی سمجھ لیں کہ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، اس کی ذات میں غرق ہو جاتا ہے، اس سے وصل ہو جاتا ہے، خواہ چند لمحے ہو، وہ قطرہ جب سمندر میں مل جاتا ہے وہ سمندر کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہ وسیلہ جب اس صحیح وسیلے تک پہنچ جائیں گے، صحیح در تک پہنچ جائیں گے، سچے در پر پہنچ جائیں گے، تو پھر وہ فیض و کرم اسی طرح نظر آئے گا جیسا کہ آپ کتابوں میں سنتے ہیں، جو آپ علماء کی زبانوں سے سنتے ہیں، ان کی تقریروں میں سنتے ہیں۔ حیرانگی کی کوئی بات نہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری عمر گزر جایا کرتی ہے، ہر چیز نچھاور کی کر دی جاتی ہے، آزمائشیں بڑی بڑی آتی ہیں۔ ارے میں تو یہ اب سمجھتا ہوں، میرے آقا نے ایسا طریقت کا قانون تبدیل کر دیا، اس میں اتنی آسانی کر دی گئی ہے کہ آج اس وقت جس طرح گمراہی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض بھی اتنا ہی تیزی کے ساتھ رواں ہے، اور آج بھی ہو رہا ہے، اور ہمارے اس اعلان سے ظاہر ہے۔ اور جب 60,000 سے زائد وہ لوگ جو روحانیت پر یقین نہیں رکھتے تھے، فیض پر یقین نہیں رکھتے تھے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، عین الیقین کر کے ہمارے سلسلہ میں داخل ہو گئے، اپنا مذہب تبدیل کر کے روحانیت کی طرف گامزن ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے سلسلہ میں میں نے ایک مرتبہ فیصل آباد کی محفل تھی، اجتماع تھا بہت بڑا، تو مجھ سے ایک پیر صاحب نے ایسے سوال کر دیا کہ جی یہ فیض میں نہیں مانتا، آپ لسانی سرکار کا لفظ کس نے آپ کو دیا، اور یہ اتنا تیز فیض جو وہ انہوں نے مثال دی کہ جو اس طرح بولتے ہیں وہ نہیں ہوتا، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، انہوں نے ایسی تھوڑی سی باتیں کی۔ تو میں نے کہا بھائی آج اتنے نہ جانے کتنے ہزار لوگ بیٹھے ہیں اس محفل میں، ہمارے سلسلے کا جو آدمی ہے، سلسلے میں داخل ہونے والا ہے، اگر وہ چند باتوں پر عمل اس نے کیا ہے 1 ماہ، تو یہ میں عام ایک روٹین سے یہ کہتا ہوں، آپ 2-4 دن میں وہ باتیں سیکھ لیں، 15 دن میں سیکھ لیں، 1 ماہ میں سیکھ لیں۔ اگر نہیں سیکھنا چاہتے تو آپ پھر 10 سال میں بھی نہیں سیکھ سکتے۔ جو بھی چیز ہے، جو بھی علم ہے، آپ
थोड़ी सी एक क्लास पास करनी है, दुनियावी इल्म आपने हासिल करना है, तो एक कम से कम 1 साल उसमें लगता है। हम लोग तो अपने बच्चों को ट्यूशन रख के देते हैं, उन्हें तनख्वाहें देते हैं, छोड़ने जाते हैं, लेके आते हैं, उनका खास ख्याल रखा जाता है। तो भाई जब जो राह हक देखना है, अल्लाह रसूल का फैज देखना है, सही रास्ता देखना है, जाहिर इल्म से तो मिल नहीं सकता। वो अल्लाह पाक ने खुद फरमाया कि मेरे दरवेशों के पास जाओ, हर शख्स वो गुमराही में है जो वली मुर्शद वाला नहीं। और मेरे आका ने फरमाया कि फुकरा के पास खजाने हैं, मैं तकसीम करने वाला हूँ, अल्लाह देने वाला है, मैं तकसीम करने वाला हूँ, और मैंने अपने फकीरों को खजाने दे रखे हैं। राह हक सही रास्ता कौन सा है? जैसा कि सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं कि जे पीर फड़िया में पीड़ ना जावे तो उस पीर मुखी करना हूँ। हमारे पास आते हैं लोग, कहते हैं जी हम पीर साहब की हमने 20 साल हो गए, हमने बैत की हुई है, सब कुछ इंशावर कर दिया, हमारा तलक नहीं बनता। ये फकीर कहता है कि मैं क्यों, ये किसी में जुर्रत नहीं हो सकती इतना बड़ा ऐलान करने की, क्योंकि मुझे हौसला है और मेरे आका सब नबियों के पीर का मुझे हुक्म है। और मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे ऐलान के बाद मैं थोड़ा सा, जब सरकार ने हुक्म फरमाया तो मैं थोड़ा सा झिझका, डरा। मैंने कहा मेरे आका इतना बड़ा ऐलान कि इतने मजहब और मसालक के लोग, और एक ये चंद दिनों के अंदर कैसे इतना फैज हो जाएगा? तो मेरे आका ने सख्ती से फरमाया कि गल तू करनी है, फैज तो मैं देना, मैं तू वसीला जो सामने तेरी शक्ल है, तो बेटा फैज तो मैं देना, तेन ऐलान कर। तो गुमराही बड़ी फैलती, गुमराही बहुत तेजी के साथ फैल रही है। इसी तरह फैज आसान कर दिया गया, अब तो वो जरूरत नहीं रही। आप जहाँ भी हैं, जिस अंदाजे में भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हल्का फुल्का अकीदा देखा जाता है। आज के दौर में लोग कहते हैं कि फैज नहीं होता, मैं ये कहता हूँ कि फैज इतना आसान कर दिया गया है कि अब तो वो कुर्बानियां ही नहीं रही, वो आज़माइशें ही नहीं रही। अब तो सिर्फ ये देखा जाता कि अकीदा मजबूत है, अकीदत मोहब्बत है, बस अगर मजबूत है, अकीदत सच्ची है, हल्की फुल्की आज़माइश होती है, अगर उसमें इस्तकामत है तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा नवाज दिया जाता है। और दस्तगीरी, जब फैसलाबाद मैंने ऐलान किया, मैंने कहा पीर साहब आप, मैं आपके सामने ऐलान करता हूँ, आप कहते हैं कि ये बातें हो नहीं सकती, आज मैं आपके सामने महफिल में ऐलान करूंगा कि हमारे सिलसिले का आदमी जिसने थोड़ा सा भी जिक्र फिक्र का तरीका सीख लिया है, आज मैं आपके सामने ऐलान करता हूँ कि हाथ उठा के आपको बताए तो उसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसने, जो हमारे सिलसिले की टोपी वाला था और उन्होंने गवाही ना दी हो। अक्सरियत ने बताया कि हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बार ज़ियारत हो चुकी है, नवाज रहे, तमाम औलिया नवाज रहे हैं, हमारी दस्तगीरी होती है। और बड़ी बड़ी मुश्किलें ऐसी जो हम समझ रहे थे कि हमें हल नहीं हो सकती, मशाइख की नजर से, हमारे सिलसिले की मशाइख की नजर करम से हल हो गई। तो फिर मैंने ये ऐलान किया कि आज की इस महफिल में कोई दूसरे लोग भी बैठे हैं, अगर वो भी ये कहते कि हमें फैज नहीं हुआ तो मेरे सामने आए। तो उस महफिल में 3 आदमी आए, 3 या 4 आदमी, 4 आदमी थे, डॉक्टर साहब गवाह इस बात के, और ये डॉक्टर साहब ने करवाई थी महफिल, ये गवाह आपके सामने मुझे याद है। 4 आदमी आए और उन्होंने कहा जी हम दूसरे सिलसिलों में मुरीद हैं और हमें इतने साल हो गए, हमें फैज नहीं हुआ। मैंने कहा आप भी आए, तो ये एक बहाना था, हजूर का करम था, पीछे आपकी नजर थी। और मुझे उसी वक्त बात में इशारा हुआ कि जो, अब मैं वो बात इतनी खुली अब कहेंगे कि मेरी जुबान से, क्योंकि फैज जो सरकार की रहमत है वो इतनी ज्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते। जब अल्लाह जल्ले शानहू रहमत लिल आलमीन फरमा रहा है तो हम कैसे अंदाजा लगाते हैं आपकी रहमत का, कि रहमत कैसे बेशुमार होती है और करम कैसे बेशुमार होता है। और जब फैज हमें होता है तो हमारी ये हालत होती है, हमारा रोना जो है वो ये नहीं कि वो परेशानी में हम रोते, शुक्राने में, बहुत ज्यादा शुक्राने में हमारे आंसू आ जाते कि आका, जगह जगह हम ये सुन रहे हैं कि फैज नहीं होता। मेरे आका आपने हमें, हमारे सिलसिला को इतना फैज से नवाज रहे हैं, इतना फैज अता किया है कि हम तो शुक्र नहीं अदा कर सकते। अब सारी जिंदगी शुक्र अदा करते हैं तो शुक्र नहीं अदा कर सकते, एक नजर का शुक्र अदा नहीं कर सकते। और कैसे बदबख्त लोग हैं जो मुखालफत करते हैं और कहते हैं कि फैज होता है, नहीं होता है। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं
سلسلہ میں داخل ہیں، بتائیے آپ کو زیادتی نہیں، آپ کو دستگیری نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں آپ کو روحانی فیض ہو رہا ہے؟ مشائخ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشائخ کی زیارتیں ہو رہی ہیں، آپ کی دستگیریاں ہو رہی ہیں؟ لیکن شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہو، اور یہ شریعت کا قانون ہے۔ خواتین دیکھیں تقریباً ماشاءاللہ سب نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ مرد حضرات کو زیادہ وقت ملتا ہے، عورتیں خواتین کہتی ہیں یا دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کو بیٹھے بیٹھے گھر کس طرح فیض ہو سکتا ہے، کہ مرد آدمی یہ لوگ ہیں یہ جاتے ہیں پیر خانے جاتے ہیں فلاں فلاں اس طرح کرتے ہیں اقبال کرتے ہیں، تو ہم وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتی ہیں وہ خود سے کہ ہم شاید پیچھے ہیں، لیکن ہرگز پیچھے نہیں ہے۔ میرے آقا نے ایک کرم ایسا فرمایا ہوا ہے، وہ تو وہیں عقیدہ دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، وہیں سے بیٹھ کے نماز اور نماز رہے ہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فیض نہیں ہوتا، اس دور میں فیض نہیں ہوتا، بتائیں آپ کو کون سی ایسی ازمائشیں آئی یہاں پر بڑی بڑی؟ کچھ بھی نہیں ہوا، ہلکی پھلکی ازمائش صرف اس دور میں عقیدے کی رہ گئی ہے۔ عقیدہ درست ہوا تو میرے آقا اتنے ایسے کریم ہیں، وہ گناہ گار کو نہیں دیکھتے، وہ سینے سے لگا لیتے، وہ قدموں سے لگا لیتے۔ بات تو عقیدہ درست کرنے کی ہے، پچھلی توبہ کر کے، اور ہمارے سلسلے کا یہ کرم ہے اور سرکار کی یہ نظر عنایت ہے کہ تعلیم ہمارے سلسلے میں یہ سب سے پہلے دی جاتی ہے کہ حرام سے پرہیز کریں، آپ کا رزق حرام کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ طریقت میں فیض میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور لوگ اسے پرہیز نہیں کرتے، اور اسی لیے ہمارے جتنے بھی ادارے فاؤنڈیشن کے یہ جو ادارے ہیں وہ اتنی تیزی سے اس لیے کامیاب ہو رہے ہیں۔ دوسرے سلسلے والے لوگ دیکھتے ہیں، حکومت کے لوگ دیکھتے ہیں، اور وہ یہ حیران ہوتے ہیں کہ اتنا مال بھی نہیں ہے، اتنا فنڈز بھی نہیں ہے، اور اتنی خدمت ہو رہی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ کہ ایمانداری ہے، ایمانداری ہے، حرام نہیں کھاتے، اور جو خدمت کرتا ہے وہ لوگوں کو پہنچ رہی ہے، ہیرا پھیری اس میں نہیں ہوتی۔ تو جو کرتا ہے خدمت لوگوں کی، اپنی بھی اصلاح کرتا ہے، لوگوں کی اصلاح میں لگا ہوا ہے، اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو یہ کرم اسی طرح پھیل رہا ہے، اور یہ اعلان بہت بڑا کرم ہے جس سے اتنے لوگ جو مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، شرعی شر تھا، ہمارے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے صرف ایک بات، میں نے کہا بھائی یا آپ ہمیں راہ حق دکھا دیں، ہمارے پاس آگے دیکھیں، ہم آپ سے کوئی ازمائش نہیں لیتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی پیر پہ یہ چیز قربان کرو پھر آپ کو فیض ہوگا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اپنا پچھلی توبہ کر کے، اپنے عقیدہ درست کر کے ہماری یہ چند باتوں پر عمل کر لیں، اور ایک ماہ تھوڑا سا یہ ذکر فکر کا طریقہ محفل میں حاضر ہو جائے، آپ کو پتہ چلے۔ اب آپ دیکھ رہے تھے کہ اتنے لوگوں کی کیفیات، وجدانی کیفیت طاری تھی ہر ایک پر، اور وہ کنٹرول کرنے کے باوجود بھی اتنی لذت اور حلاوت جو محسوس ہو رہی تھی۔ ہمارے آقا مولا پیران پیر دستگیر سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے عام یہ شعر سنا ہوگا کہ یک زمانہ صحبت باولیا بہتر سب سالہ تعت بیریا، کہ ایک ولی کی صحبت میں چند لمحے گزار لینا 100 سال کی بے رعایت، یعنی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اس سے بھی بہتر ہے کہ ایک ولی کی صحبت اختیار کی جائے۔ اس محبت وہ مرتبہ بلند کر دیتی ہے، وہ مقام بلند کر دیتی ہے۔ اب ہم پیران پیر یہ فرماتے ہیں، داتا گنج بخش علی یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اگر 100 سال کسی ولی پیر کی خدمت میں رہا جائے، اس کی صحبت اختیار 100 سال کی جائے، اس سے بھی یہ بہتر ہے، اس کا بھی یہ نچوڑ ہے کہ اگر آپ اللہ کا نام لیں، اپنے محبوب کا نام لیں، اپنے مطلوب کا نام لیں، تو آپ کی کیفیت ایسی ہو جائے اللہ کے نام لینے سے کہ وہ آپ کی روح اور جسم کو بھی ہلا دے، اس کی ہلاوت سے وجود جو اتنا وزنی ہے اس میں ہلچل پیدا کر دے، کیونکہ یہ معرفت کا فیض ہے۔ اور ولیوں کے پاس جانا، ان کی صحبت اختیار کرنا، دین کو سمجھنا، نماز روزہ پڑھنا، حتیٰ کہ ہر نیک کام کا مقصد جو ہے انسان کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کی رضا حاصل ہو گئی، اس کی رضا کی یہ نشانی ہے کہ جس سے وہ راضی ہوتا ہے
اس پر اپنی نظر رحمت عطا فرما دیتا ہے، نظر رحمت کرتا ہے تو وہ، ورنہ یہ نسبت کہاں، وہ کہاں، ہم کہاں، کہاں وہ مدینہ اور کہاں یہ کمینہ، تصور کو بھی آ رہا ہے پسینہ۔ یہ ایک وسیلہ ہے مرشد کا، جس کے وسیلے سے، کیونکہ وہ اللہ رسول سے واصل ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں محبوب و مقبول ہوتے ہیں، وہ ہمارے جیسے لوگوں کو انہوں نے راستہ بتایا، رائے حق پر لگایا اور وہ فیض عطا فرما دیا۔ اور مرشد کی یہ ایک تھوڑی سی میں عرض کرتا چلوں کہ لوگ کہتے ہیں جی وہ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ جی ہم جیسا آدمی ہے، ٹھیک ہے وہ بشر ہوتا ہے، آدمی ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، لیکن جو صحیح مرشد ہے فیض وہاں سے آپ کو آئے گا۔ مرشد اللہ نور ہے، فرماتا ہے کہ میں نور ہوں، زمین و آسمان کا نور ہوں، فرماتا ہے، اور یہ بھی فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، اور سب سے بڑا اپنا نائب خلیفہ انسان کو بنایا ہے۔ نائب کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں؟ وہ کام کرے، اگر لوہا ہے، لوہے کی مثال اگر لیں، لوہا ہے، زنگ آلود ہے، آپ اسے آگ کے قریب کرتے جائیں، پہلے وہ گرمی محسوس کرے گا، آگ کی وہ محسوس کرے گا، پھر جتنا گرم قریب کرتے جائیں اس کے اندر جب وہ واصل کر دیں، اس کے ساتھ لگا دیں، اس میں رہے تو وہ لوہا آگ کی طرح ہو جائے گا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ جیسے یہ آخر میں ایک شعر پڑھ دیا تھا، میں نے یہ اشارہ بھی کیا تھا کہ یہ شعر آپ نہ پڑھیں، وہ اس لیے اشارہ کیا تھا کہ یہ طریقت اور معرفت کا فیض حاصل کرنے والے یہ باتیں سمجھتے ہیں۔ بندہ بندہ ہے، انسان انسان ہے، رب رب ہے، بندہ رب نہیں ہو سکتا، بندہ اللہ نہیں ہو سکتا، لیکن سب سے بڑی تجلی اس کی انسان میں ہی ہے، وہ ظاہر بھی سب سے زیادہ انسان میں ہوا ہے۔ تو جب یہ ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے جب آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں درویش جو ہے یہ فلاں فی شیخ تھے، وہ اس کا کیا مفہوم ہے؟ وہ کہتا ہے کہ فلاں فی رسول تھے، فلاں فی رسول کا کیا مقصد ہے؟ اور جو کہتے ہیں کہ اللہ کی تجلی ہوتی نہیں، یہ ندا نہیں ہو سکتی، الہام نہیں ہو سکتا، یہ فیض نہیں ہو سکتا، میں ان سے پوچھتا ہوں کتابیں بھری پڑی ہیں تاریخ کی، اٹھا کر دیکھو، یہ تو آج تک حضور سے لے کے بلکہ حضور سے پہلے بھی انبیاء کرام نے یہ آپ کے فرمودات ہیں اور مشائخ کے ہیں، خلفائے راشدین کے ہیں کہ اللہ کی تجلی سب سے زیادہ بندے پر اور اظہار اس کا ہوا۔ آپ ولیوں کے سردار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو چشتیوں کا چاند، وہ بھی ولیوں کا سردار، نائب رسول اللہ، ان کا فرمان مبارک لکھا ہوا ہے داتا گنج بخش کی بارگاہ میں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، کہ مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل رہنما۔ یہ کسی عام بندے نے نہیں کہا، یہ ولیوں کے سردار نے کہا، جسے نائب رسول اللہ کا لقب تھا، اور اس کی یہ شان تھی کہ اس نے، کتابوں میں موجود ہے یہ بات کہ 99 لاکھ غیر مسلموں کو، غیر مذاہب والوں کو اسلام پر لگا دیا اور ایمان کی اور مقام ولایت کی دولت سے منور کیا۔ 99 لاکھ، یہ اس ولی کا فرمان ہے۔ جب اس نے داتا گنج بخش بہری کا فیض دیکھا، کرم دیکھا، آپ کی عطا دیکھی، آپ کا جلوہ دیکھا، تو کیا نظر آیا؟ مظہر نور خدا۔ یہ بات، یہ جو اختلافات ہیں ہم میں مسلمانوں میں، یہ جو شر پھیل چکا ہے یا پھیلا رہا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی تنظیم مشائخ نظام بڑے احسن طریقے سے اسے ختم کر رہی ہے۔ فرقہ ورایت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ، اور جو اس محفل پاک میں آتا ہے ہماری بات سنتا ہے، جب آپ دوسرے سے گالی گلوچ کریں گے وہ آپ کو گالی دے دے گا، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جہاں اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ حضور پاک نے اسی لیے فرمایا کہ فقراء کے پاس جاؤ، ان سے تم محبت کرو، ان کے پاس خزانے ہیں، ان سے تمہیں خیر مل جائے گا، راہ کی تصدیق ہو جائے گی۔